ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب گالی دیتے ہیں، مگر کیا آپ نے ان حضرات کی گالیوں کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ وہ جو لوگ لینے گئے تھے نواز شریف کو، وہ انسان نہیں، وہ گدھے تھے، گدھے تھے۔ پارٹی جھنڈا بھی نا ماں ترکاری سے دادے ڈم میں بچے تھے، انسان پٹھے کتے حرامزادے۔ تمہاری کیا کوالیفکیشن تھی؟ بنے ہوئے ہو چوتیا آدمی، بھڑبت کرتے ہو۔ تیرا باپ 430 تھا، تیرا سارا خون کتوں کا خون ہے۔ بات صرف گالیوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ نوبت کبھی کبھی ہاتھا پائی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے دین میں اعمال کی بنیاد نیت پر رکھی گئی ہے، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ گالی دینے والا گالی کیوں دے رہا ہے۔ یہ سیاستدان ایک دوسرے کو گالی اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ سامنے والے نے ان کے لیڈر کو، ان کی ذات کو نشانہ بنایا ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں کیونکہ بات ان کی ذات پر آ گئی۔ مگر جانتے ہیں خادم حسین رضوی کی جو کلپ ہر جگہ گردش کر رہی ہے وہ کب کی ہے؟ یہ کلپ غازی ممتاز قادری کی شہادت کے دوسرے دن کی ہے۔ اس دن ہر عاشق رسول کا دل غم سے بوجھل اور ذہن غصے سے بپرا ہوا تھا۔ امیر المجاہدین کا یہ غصہ اپنی ذات کے لیے ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس بات پر تھا کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک میں ناموس رسالت پر پہرا دینے والے غازی کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ جس شخص کو امیر المجاہدین نے دلال کہا وہ طاہر القادری ہے، جس نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے ناموس رسالت پر اپنا موقف ہی تبدیل کر دیا اور اس قانون کی مخالفت کرنے لگا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. It's not applicable on Jews and Christians and other non-Muslim minorities. It is just to be dealt with Muslims. ایمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا، whatever was the background، وہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی۔ دلال کون ہوتا ہے؟ جو پیسوں کے عوض کوئی چیز فروخت کر دے۔ تو پیسوں اور شہرت کے عوض دین بیچنے والے شخص کو دلال کہنا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، کوئی لفظ گالی تب بنتا ہے جب وہ حقیقت کے خلاف ہو، مگر حقیقت بیان کرنا گالی نہیں کہلاتا۔ مثلا کتے کو کتا کہنا گالی نہیں، مگر انسان کو کتا کہنا گالی ہے۔ تو بتائیے امیر المجاہدین نے طاہر القادری کے بارے میں جو کچھ کہا وہ حقیقت ہے یا گالی؟ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی طاہر القادری کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے برا بھلا کہیں تو جائز، مگر امیر المجاہدین دین کے دفاع میں اس پر تنقید کریں تو غلط، کیونکہ امیر المجاہدین نے جب بھی سخت زبان استعمال کی تو صرف اس کے خلاف جس نے دین سے غداری کی۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بھی ایسی ویڈیو پیش نہیں کی جا سکتی جس میں امیر المجاہدین نے خود پر تنقید کرنے والوں کو برا بھلا کہا ہو۔ ان کا ہدف صرف دشمنان دین ہیں، ہم تو پھر بھی صرف سخت زبان پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ اب آئیے اصل مدعے پر۔ سخت زبان تو سب نے استعمال کی، سوال یہ ہے کہ آپ کس کی سخت زبان کو نظر انداز کرنے کو تیار ہیں؟ ان کی جو سیاست کے لیے لڑتے ہیں یا ان کی جو دین کے لیے آواز بلند کرتے ہیں؟ فیصلہ آپ کا۔ ووٹ انہیں دیں جن کی لڑائی اپنی ذات سے شروع اور اپنی ذات پہ ختم، یا انہیں جن کی لڑائی دین کے دفاع سے شروع اور دین کے اقتدار پر ختم۔